اگر ہم اپنے کسان کو اپنی زائد پیداوار ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنا دیں گے، اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں تو اپنی اجناس کی بین الاقوامی معیار کی مطابق قیمتیں اور محنت حاصل ہوگی۔ ہم لوگوں کو گھر فراہم کر رہے ہیں تاکہ ملک میں بے گھر لوگ اپنے گھر حاصل کریں۔ جناب اسپیکر، ہم وزیر اعظم کی فلاحی معاشرے کے قیام کی ویژن کو عملی جامع بنانے کے لیے کوشاں ہیں، جس کا عمل مظاہرہ ہمارے رسول نے اپنے لیے پیش کیا تھا۔ مدینہ کی فلاحی معاشرے کا ایک ایسا نظام جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ نہیں ہے امید اقبال اس پشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پاکستان پائندہ باد۔ Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareer, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. یہ item number 3 اپنی سیٹوں پر تشریف رکھ لیں۔ جی Mr. Finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grants and demand for appropriation grants for the and financial year appropriate for 2020-2021 stand laid. جی Item number 4, introduction of bill. جی Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareer, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give effect to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m. کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس مشکل صورتحال کے بنا پر کفایت شاری اختیار کی گئی۔ اس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بھی کوئی بڑھائی نہیں ہو سکی۔ چونکہ معاشی حالات میں کسی قدر بہتری آئی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ اس لیے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے مندرجہ ذیل ریلیف اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 1 جولائی 21 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% اڈاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا۔ 1 جولائی 21 سے وفاقی حکومت کے تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ ارلی الاؤنس میں 14,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 17,500 کیا جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے 5 تک ملازمین کی انٹیگریٹڈ الاؤنس کو 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کیا جا رہا ہے۔ کم آمدن افراد پر مہنگائی کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسا بجٹ پیش کیا ہے جو امید افزا ہے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ مستحکم معاشی کارکردگی کی نوید ثابت ہوگا۔ ہم نے ایک ایسا معاشی پروگرام پیش کیا ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کے بہبود کا باعث بنے گا۔ اس بجٹ میں زراعت سے لے کر صنعت تک، خدمات کے شعبے سے لے کر سماجی شعبے، مزدوروں، کسانوں، خواتین، طلباء، طالبات، بے گھر افراد، سرکاری ملازمین، نوجوانوں کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور تاریخ میں پہلی بار 40 سے 60 لاکھ غریب گھرانوں کو مالی امداد مہیا کی گئی ہے جو ماضی میں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے منتظر رہتے تھے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے انہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مہیا کر کے، آمدنی میں اضافہ کے موقع پیدا کر کے، صحت کے تحفظ اور ایک مکمل پیکج کے ذریعے ڈیولپمنٹ سکلز کر کے ان کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس بجٹ میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ مزید برآں
جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں عرض کیا، یہ ترقیاتی بجٹ ہے جو ملک کی ترقی کا ضامن ہوگا. یہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنانے والا بجٹ ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں وطن عزیز کے مفلس پسماندہ طبقات کا خیال رکھا گیا ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نوجوانوں کو معاشرے کے فعال رکن بنانے کے لیے تجاویز شامل کی گئی ہیں. نوجوان ولولہ انگیزی سے لیبر مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ وہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ہماری تعلیم یافتہ نوجوان چیلنجز سے بھرپور مواقع تلاش میں رہتے ہیں جس کا ذریعہ نئی دنیا کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دنیا اور مصنوعی ذہانت جیسے علوم سے استفادہ کریں کے لیے ہر دم تیار ہیں. اس وجہ سے ہم برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں انحصار کر رہے ہیں. ہماری زراعت میں ترقی کرنے کی صلاحیت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور خاص طور پہ پیرشیبل آئٹمز کی حقیقی قدر غریب کسانوں کے سے فائدہ اٹھانے سے قبل ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تاکہ کولڈ چین سٹوریج کی سہولیات فراہم کی جائیں اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی آمدنی آسان بنائی جائے. انہیں بیجوں کی بہتر کوالٹی فراہم کی جائے. انہی قرضوں اور آبی رسانی ممکن بنائی جائے. زراعت کو حقیقی اہمیت اس وقت حاصل ہوگی اگر ہم اپنے کسان کو اپنی زائد پیداوار ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنا دیں گے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں تو اپنی اجناس کی بین الاقوامی معیار کی مطابق قیمتیں اور محنت حاصل ہوگی. ہم لوگوں کو گھر فراہم کر رہے ہیں تاکہ ملک میں بے گھر لوگ اپنے گھر حاصل کریں. جناب اسپیکر، ہم وزیر اعظم کی فلاحی معاشرے کے قیام کی ویژن کو عملی جامع بنانے کے لیے کوشاں ہیں جس کا عمل مظاہرہ ہمارے رسول نے اپنے لیے پیش کیا تھا. مدینہ کی فلاحی معاشرے کا ایک ایسا نظام جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. نہیں ہے امید اقبال اس پشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پاکستان پائندہ باد. Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Pyaz Ahmed Tareer, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. یہ item number 3 اپنی سیٹوں پر تشریف رکھ لیں. جی Mr. Finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grants and demands for appropriation for the grants financial year appropriate for financial 2021 stand laid. جی Item number 4, introduction of bill. جی Mr. Shaukat Pyaz Ahmed Tareer, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m.